کلیئرلی کہا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور جہاں تک آپ زمبابوے کی بات کر رہے ہیں، 30 نومبر تک میں ہوں، اور یہ جو 2 ٹیمیں ہیں یہ سلیکٹ کروں گا. جو نیا چیف سلیکٹر آئے گا وہ 1 دسمبر سے کام کرے گا، اور اس کے پاس ٹائم بھی ہے، اور وہ آ کے پہلی جو اس کی سلیکشن ہوگی وہ ساؤتھ افریقن سیریز ہوگی. اس لیے آئی تھنک کہ بڑا سوچ سمجھ کے سارا کچھ کیا ہے، کیونکہ اس میں نے ابھی نیوزی لینڈ جب پاکستان ٹیم کے ساتھ جانا ہے تو پیچھے ڈومیسٹک کرکٹ ہو رہی ہوگی، اور اس میں ظاہر ہے اس کو واچ کرنا، وہاں پہ جانا. یہ کوچز والا بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سارے میرے کولیگز ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں ملتان میں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، ان کے ساتھ مل کے کام ہوا. ابھی میں میٹنگ کر کے آیا ہوں ان کے ساتھ پنڈی میں ریگارڈنگ دیز 2 ٹیمز، نیوزی لینڈ کی اور زمبابوے کی. کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان کے ساتھ. بڑی اچھی میٹنگز ہوئی، فیوچر ویژن، کوچنگ کے حوالے سے، ٹیم سلیکشن کے حوالے سے، اور ڈسکشن کی ہم نے، اور جو بھی پروبیبلز بھی بنائے، اور ٹیم کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جو 19 کو اناؤنس ہونی ہے. تو یہ بالکل کوئی اس میں ڈس ایگریمنٹ، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ساری چیزیں بالکل کرسٹل کلیئر ہیں. خواہ مخواہ کی یہ ریومرز ہیں، اور خواہ مخواہ کی یہ چیزیں ایسے مشہور ہوئے، ایسی کوئی بات نہیں. پہلی مرتبہ جب وقت کیا گیا تھا کہ ایک ہی شخص کو 2 بدل تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے 13 مہینے تھے آپ نے بہت زیادہ دباؤ میں ڈالے، اور اس دباؤ کی وجہ سے آپ کو ایک عہدہ چھوڑنا پڑا، یا ہمارے سسٹم میں جس طرح ہم آسٹریلیا کرکٹ کو کافی کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اس سسٹم میں رہتے ہوئے یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اس سے جان سے چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا. یہی وجہ بتنا آپ کے ایک عہدہ پھر ہم دوبارہ واپس چلے گئے جگہ سے بعد میں. نہیں، میرے خیال میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا اور بڑا اچھا رہا ہے سال سوا سال. کیونکہ جتنا اچھا جو کوچز پلیئرز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بالکل قریب سے ان کے ساتھ ان کا ریلیشن ہوتا ہے، مینٹلی ان کی جو آن فیلڈ پرفارمنسز ہیں، ٹیکنیکلی ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں مل نہیں سکتی. تو اس ٹائم پہ کیونکہ میں کرکٹ کھیل کے بھی آیا تھا، میں موسٹلی پلیئرس کو جانتا بھی تھا، اس ٹائم کی ضرورت تھی. نہ آپ کی اکیڈمیز اس ٹائم پہ کام کر رہی تھی، آپ کے باقی سسٹم بھی اس طریقے سے کام نہیں کر رہے تھے. تو اس ٹائم پہ میرے خیال میں یہ بیسٹ ڈیسیجن تھا، اور یہ تھرو آؤٹ اچھا رہا ہے. اب میں نے پہلے بھی کہا کہ اب ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. جو ایف ٹی پی ہے وہ بہت زیادہ آپ کی بیک ٹو بیک ایونٹس ہیں، اور بڑے امپورٹنٹ ایونٹس ہیں، جس میں کہ ورلڈ کپس ہیں، پھر آپ کی ایشیا کپ ہیں، بڑی امپورٹنٹ سیریزیں ہیں، اور موسٹلی مجھے بھی باہر رہنا ہے ٹیم کے ساتھ. تو آئی تھنک یہ اس ٹائم کی ایک ضرورت ہے، جس کو دیکھتے ہوئے کرکٹ کی امپورٹنس، اور اس پاکستان ٹیم کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ اب میں نے اس طرف جانا ہے، تاکہ جو دوسری رسپانسبلٹیز ہیں وہ کوئی اور بندہ کرے. باقی مصباح، آپ کہہ رہے ہو کہ فیوچر رسپانسبلٹیز کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ آ رہا ہے. اگر فیوچر سے چھوڑ کے تھوڑا پیچھے چلے جائے، کیا سری لنکا سے لاہور میں شکست، آسٹریلیا والی سیریز میں شکست، اور انگلینڈ میں شکست، یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ آپ کا فوکس تھوڑا آپ چاہ رہے تھے کہ یہ بھی ایک میٹر کرتا ہے کہ ٹیم سیریز میں شکست ہے؟ دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں. یہ میں اگر سلیکٹر نہ بھی ہوں، ایز اے کوچ بھی شکست جو بھی چیز ہے الٹیمیٹلی آپ نے اس کی رسپانسبلٹی لینی. اور چاہے میں سلیکٹر ہوں یا نہ ہوں، وہ جیتنا ہارنا اس کی رسپانسبلٹی میرے پہ آتی ہے ایز اے ہیڈ کوچ. ایسی کوئی چیز نہیں. آپ نے ان سارے پریشرز کو ہینڈل کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان کرکٹ کے لیے اور پاکستان ٹیم کے لیے کیا امپورٹنٹ چیز ہے، اور سسٹم کے لیے. اس کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں ابھی ضرورت ہے کہ اس کو اسپریڈ کر کے زیادہ فوکس اس طرف کیا جائے، اور کسی اور کو یہ کام کرنے دیں. بھائی، آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کیا بتا دیں کہ دوسرا آپ نے یہ ہیڈ کوچ کا ہی عہدہ چوز کیا، چیف سیکرٹری اب رہ سکتے تھے ہیڈ کوچ، اس کی کیا آپ کا؟ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ میری جو پیشن ہے وہ آن دا فیلڈ ہے. فزیکلی زیادہ انوالو ہونا، کام کرنا. ریسنٹلی میں نے کرکٹ چھوڑی ہے، انرجی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جتنی دیر میرے اندر انرجی ہے، آج کل کی جو کوچنگ ہے
اس کی بہت ڈیمانڈ ہے. فٹنس چاہیے آپ کو, آپ نے فزیکلی جا کے پلیئرس کے ساتھ فیلڈ پہ کام کرنا ہوتا ہے. اسپیشلی اگر بیٹسمین ہیں ان کے ساتھ ٹیکنیکلی آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو ان کو فیلڈ کرنا ہے, فیلڈنگ میں آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی میرے اندر وہ انرجی ہے, فٹنس ہے, میں اس کو کر سکتا ہوں اور پیشن ہے اس چیز کا. اور میرا پیشن وہ دوسری طرف اتنا نہیں ہے, اس وجہ سے میں نے یہ چوز کیا. سوئی گیس از نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. وہاں سے NOC پہ میں یہاں کام کر رہا ہوں, وہاں سے میرا کوئی تعلق فی الحال نہیں ہے. جب تک میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہوں تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. فی الحال میرا جو فوکس ہے وہ پاکستان ٹیم پہ ہے, پاکستان کی کرکٹ پہ. اس پر ایک سوال کے دو پارٹ ہیں. ایک تو جتنا بھی آپ کا چیف سلیکٹر ہوتا رہا, کیا آپ اس سے سیٹسفائی ہیں؟ دوسرا یہ کہ آپ نے ہیڈ کوچ کا انتخاب کیا, وہاں سے بہت سارے کپتان اور ہیڈ کوچ اس بات کا ذکر کرتے رہے کہ ہمیں جو 15 روپے چھوڑ دیا گیا اس سے فائنل درجے میں نہیں بنتی. کیا آپ کو پھر وہی چیزیں برداشت کرنا پڑے گی؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پہلا آپ نے کیا, سوری جی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ڈیسیجنس کرتے ہیں اور اس میں کچھ ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پے آف کرتے ہیں. ان ٹرمز آف دیٹ آئی فیل کہ میں نے اپنی طرف سے جو ضرورت تھی اس ٹائم پہ, جو ڈیمانڈ تھی انٹرنیشنل کرکٹ کی اور پاکستان ٹیم کی, اس کو دیکھتے ہوئے ڈیسیجنس کیا. اور اس میں کافی ڈیسیجنس جو ہے انہوں نے پے بھی کیا, کچھ ڈیسیجنس آپ کے غلط بھی ہوتے ہیں. اوور آل اگر آپ دیکھیں کافی ہمارے پاس نئے پلیئرز آئے ہیں جو ڈیولپ ہو رہے ہیں, جو بڑی زبردست جن کی پرفارمنسز ہیں. بولنگ میں نسیم شاہ ہے, شاہین ایک ڈفرینٹ بولر بن کے اب سامنے آیا ہے, پھر اس کے ساتھ حارث رؤف ہے, حیدر علی ہے. کافی پلیئرز اگر آپ دیکھیں ہر اس میں ایمرج ہوئے ہیں, اور کچھ جو پہلے پلیئر کھیل رہے تھے ان کی ڈیولپمنٹ بڑی اچھی ہو رہی ہے. تو اوور آل مکس ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا سب اچھا ہے. آپ کے کچھ ڈیسیجنز اچھے ہوتے ہیں, اچھا آپ کو پے کرتے ہیں, کچھ ڈیسیجنز آپ کے ٹھیک نہیں بھی ہوتے, جیسے سری لنکا کے گیمس آپ کے ڈیسیجنز کچھ جو سلیکشنز تھی وہ نہیں پے آف کیے. اٹس پارٹ اینڈ پارسل. اوور آل کوشش کی کہ جو ضرورت تھی پاکستان کو اس سے آنیسٹی کے ساتھ ڈیسیجنز کروں, اور اس حوالے سے میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ پاکستان ایک صحیح سائڈ پہ جا رہا ہے. انشاءاللہ فیوچر میں ایک اچھی ٹیم ڈیولپ ہو. ابھی بھی جو ہے پرفارمنس کر رہی ہے, مزید میرے خیال میں بہتر ہو. اس پر دو چیزیں, ایک تو آپ کے اس عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد آپ سے لیکن ظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ میں جو نیا تجربہ کیا گیا تھا چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ تھے وہ شاید نہیں کر سکتا, جو ہمارا نظر اس طرح ہے. دوسرا اب لال بات آپ صرف کوچنگ میں کھل ہوگی تو آپ کا بطور کوچ اب کیا ٹارگیٹ ہوگی T20 میں ورلڈ کپ میں پاکستان میں کیا ٹارگیٹ؟ جی میں نے پہلے بھی کہا کہ سب سے بڑا جو ٹارگیٹ ہے ایز اے کوچ وہ یہی ہے کہ آپ ٹاپ 3 ہر فارمیٹ میں ٹاپ 3 ہیں, اور پاکستان ٹیم کی یہ کیپیبلٹی ہے اور یہ پاکستان کا پاسٹ بھی ہے. اس میں آبویسلی جو ICC کے ایونٹ آ رہے ہیں ایٹ لیسٹ ہمیں ICC ایونٹ جیتنا چاہیے, اور ہمارا ٹارگیٹ بھی یہی ہے. 2 T20 ورلڈ کپ ہے اور ہم کر سکتے ہیں, تو وہ اس پہ فوکس ہے. تو کیسے کرنا ہے, کیسے ٹیم کو لے کے چلنا ہے. جہاں تک آپ نے تجربے کی بات کی, آئی تھنک اٹ وینٹ ویری ویل. جو اس ٹائم ضرورت تھی اس کے حوالے سے, جیسے ہمارا ابھی سسٹم اس وقت چینج آ رہی تھی, ڈومیسٹک بھی چینج آ رہی تھی, اس کو دیکھتے ہوئے یہ سال کا تجربہ یہ اچھا رہا. اب ڈفرینٹ ڈیمانڈز ہیں آگے کی FTP کو دیکھتے ہوئے اور ساری مصروفیات ٹیم کو دیکھتے ہوئے, تو اس کو دیکھتے ہوئے ابھی یہ ڈیسیجنز یا جو بھی چینج آ رہی ہے, یا جو میں ایک رول چھوڑ رہا ہوں, اس کی ریزن وہ ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلا صحیح کام نہیں ہوا یا پچھلا صحیح. آئی تھنک وہ بہت زبردست رہا ہے, اچھا رہا ہے, اور اس میں سے کافی پازیٹیو چیزیں سامنے ہیں. بڑی بات تھی 2 کے بعد آپ کی سیلری اور بھی بڑی سیلری ہے جس کو ہوتی. اب آپ کیا کوئی معاملہ طے پا گئے ہیں, کیا سیلری اب آپ کی جو تھی اور اس میں کتنا ریڈکشن ہوگی, کیونکہ پرائم منسٹر کے یہی ہے کہ کم ہونے چاہیے جنائیں, تو کیا سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا کوئی آپ نے پرپوز کیا ہے کہ چیف سلیکٹر اپنے تجربے کی روشنی میں کس کو ہونا چاہیے آپ کی نظر میں جدید ماڈرن کرکٹ کے بعد؟ دیکھیں یہ پیورلی کرکٹ بورڈ پہ ہے,
وہ دیکھیں گے کہ اس کو چیف سلیکٹر دیکھنا ہے. میرے سے اگر اوپینین لیں گے یا پوچھیں گے اس ٹائم پہ تو میں ضرور کہوں گا کہ اس کو رکھنا ہے. کیا سیلری کی جہاں تک بات ہے وہ بھی اس ٹائم پہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی, ہمیں پتہ تھا کہ ہاں یہ اس رول میں کیا مل رہا ہے مجھے اور ایز اے ہیڈ کوچ کیا ہے. اوبویسلی جو چیف سلیکٹر کی اس مد میں جو چیز مجھے مل رہی تھی وہ نہیں ملے گی, اور ایز اے ہیڈ کوچ جو مجھے اس ٹائم پہ سے وہ مجھے ملے گا, تو وہ اوبویسلی وہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. شام پہلو سوال یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نئے 6 ٹیموں کے ہیڈ کوچ لایا وہ مجھے بات چاول سے تو یہ نہیں وہ کچھ آپ کے صاف نہیں رکھتے تھے, یہ بھی کوئی وجہ نہیں. پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اس ٹائم بزی تھا انگلینڈ میں, تو اس طریقے سے سارے پروسیس میں انوالو نہیں تھا. لیکن یہ سارے میرے کولیگ ہیں جو نئے ہیں, رزاق, فیصل اقبال, اس کے بعد باسط بھائی, ان سب کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں کہیں نہ کہیں. ایز اے پلیئر باسط بھائی سوئی گیس کے کوچ تھے, ان کے ساتھ کام کیا. رزاق بھائی کے ساتھ بہت ایز اے پلیئر بھی کام کیا, ایز اے کوچ وہ سوئی گیس میں بھی رہے ہیں میرے ساتھ. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. شاہد انور وہ بھی کرکٹ بھی کھیلے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ابھی بڑی اچھی میٹنگز ہوئی ہیں, سارا کچھ ہوا ہے. اس ڈیسیجن میں یا اس میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے, کوئی ایسا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, کوئی اس وجہ سے کچھ بھی نہیں. سوال اچھا مصباح, آپ نے تو چیف سلیکٹر کا عہدہ چھوڑ دیا, لیکن جو نیچے ایسوسیشن ہے ان کی بھی وہ بھی چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو ریگولیشن چھوڑا ہے تو نیچے جو ٹیم ہے ان کے اوپر اس ڈیسیجن کا کتنا فرق پڑے گا, کیونکہ ٹیلنٹ جتنا بھی ہے وہ ڈومیسٹک سے ہی آگے آتا ہے, تو اگر اس کے اندر چینجنگ آتی ہے تو کیا فرق پڑ سکتا ہے اس پر انٹرنیشنل ٹیم کی کارکردگی میں. اور دوسرا بابر اعظم کو کیپٹنسی کے لیے آگے تک ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں وہ تو بابر کی جو کیپٹنسی کی بات تھی وہ T20 ورلڈ کپ تک تھی, اور یہ سیریز ابھی اس میں آتی ہے, تو یہ تو پیورلی بورڈ کا ڈیسیجن ہے, کوئی اس کے بارے میں کیا آگے فیصلہ کرتے ہیں. مشنس کی بات کر رہے ہیں, آئی تھنک وہ کوچز کام کر رہے ہیں, یہ کرکٹ بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا نا کہ چیف سلیکٹر آئے گا, اس کے ساتھ سلیکشن باقی کس طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو جو بھی بہتری پاکستان کرکٹ کے حوالے سے جو بھی بہتر میرے خیال میں دیکھیں گے اس ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرے گا بورڈ. ابھی کیونکہ زمبابوے کی جو سیریز جو ہے اس میں آپ کو ایز اے سلیکٹر جو ہے وہ موجود تھے, تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا, کیونکہ نیشنل T20 بھی چل رہا ہے, تو اس تمام گروپ میں آگے زمبابوے سیریز کے لیے ہم یونگسٹرس کو موقع دے رہے ہیں, کیونکہ ریسنٹلی T20 کو دیکھا جائے سینئر بھی پرفارم کر رہے ہیں, نئے لڑکے بھی پرفارم کر رہے ہیں. تو اس کو کس طرح سے نئے لڑکوں کا انتخاب کریں آپ ٹیم کے لیے کریں, تو نیوزی کے کیا سینئرس کو دوبارہ موقع ملے گا؟ دیکھیں مکس اینڈ میچ کریں گے, کوشش کریں گے کہ جہاں پہ ہم جن کو ہم کھلا سکیں, ٹرائی آؤٹ کر سکیں, ان کو لے کے آئیں سیریز میں. فار دا سیک آف جسٹ چینج نہ کریں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو دونوں وائٹ بال کی ٹیمز ہیں موسٹلی اس میں ینگسٹرز ہیں, اور اس میں کوئی ایسے سینئر پلیئر نہیں ہے کہ جو بڑے عرصے سے کھیل رہے ہوں.